اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حضرات علماء کرام و دعات، کارکنان اسلامک دعویٰ سینٹر خبیب بریدہ، مختلف دکان مکان شرکات کمپنیوں سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین، پروگرام میں شریک چھوٹے بچوں، میرے لیے یہ انتہائی مسرت، شادمانی اور خوشی کی بات ہے کہ ایک لمبے عرصے کے بعد احباب کی دعوت، دوستوں کی چاہت، عزیزوں کے اصرار پر یہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں اس عطائے ربانی پر اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم، اور ساتھ ہی میں اس مکتب کے ذمہ داران، مکتب کے جملہ دعا، بلکہ ہر شخص کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس کا ادنا سا بھی تعاون اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کی کوشش ہو دین حنیف کی سربلندی کا ذریعہ اور سبب بنائے، ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بنائے، اور ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے رزق حلال میں اضافہ اور زیادتی کا بھی سبب بنائے۔ دینی بھائی اور دوستو، آج کا یہ سالانہ اجتماع جو اسلامی دعویٰ سینٹر خبیب بریدہ کی نگرانی میں اس بڑے حال میں منعقد ہو رہا، اس میں خطاب کے لیے ماہ شعبان کی مناسبت سے جو موضوع دیا گیا ہے وہ موضوع ہے ماہ شعبان کی شرعی حیثیت یا ماہ شعبان کی فضیلت اور شب برات کی حقیقت۔ یہ موضوع بڑا وسیع ہے، کافی اہم۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو چند نکات کو سامنے رکھنا ہوگا۔ شعبان کا معنی مفہوم کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، شعبان کے مہینے کی شرعی حیثیت کیا ہے، شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادت کیا تھے، شعبان
کہ مہینے کی 15ویں رات یہ حلوے کی رات ہے یا جلوے کی رات ہے یا پھر شیعہ رات ہے؟ کیا واقعی معنی میں 15 شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب کے بعد ہی سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے اور اپنی مخلوق میں سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے؟ آخر وہ کون سے اعمال ہیں جو اس مہینے میں لوگوں نے دین سمجھ کر کے، عبادت سمجھ کر کے اپنا لیا ہے اور ان کا کتاب و سنت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے؟ کچھ اور بھی باتیں ضمناً آئیں گی اگر وقت نے ساتھ دیا اور آپ نے سننے میں دلچسپی دکھائی۔ شروعات کرتے ہیں شعبان کا معنی کیا؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے مختلف معانی بھی، اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، جو موضوع سے مناسبت ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ شعبان کا معنی ہے منتشر ہونے کے، بکھرنے کے۔ اہل عرب اس مہینے میں پانی کی تلاش میں ادھر ادھر منتشر ہو جاتے تھے، بکھر جاتے تھے، اس ناطے اس مہینے کا نام کیا رکھا گیا؟ شعبان۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کا جو مہینہ تھا وہ رجب کا مہینہ، وہ حرمت کا مہینہ۔ اہل عرب ظاہری طور پر حرمت کے مہینوں کا پاس و لحاظ کرتے تھے، لڑائی جھگڑا اس میں کیا کر لیتے تھے؟ بند کر لیتے تھے۔ لیکن جیسے ہی مہینہ شروع ہوتا تھا شعبان کا، وہ دیگ و کفن پھر سے دوبارہ اٹھاتے تھے، تلوار میانوں سے باہر آ جاتی تھی، ایک دوسرے سے حملہ کرنے کے لیے، زور آزمائی کرنے کے لیے نکل پڑتے تھے۔ شعبان کا ایک معنی یہ بھی بتایا جاتا ہے 2 پہاڑوں کے بیچ کا راستہ۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وجہ تسمیہ یہ بنے گی کہ 2 بڑے مہینوں کے بیچ میں یہ خیر اور کا مہینہ، خوبی کا مہینہ پڑتا ہے، اس ناطے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ شعبان رکھا گیا۔ اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، حدیث کو علماء نے حدیث کی تحسین کی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مہینہ شعبان کا شروع ہو جاتا، چاند نظر آ جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردان کو، اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کو کہتے احسو ہلال شعبان برمضان ولا تخلطوا برمضان۔ شعبان کے مہینے کی تاریخ گنتے رہو، شعبان کی تاریخوں کو کاؤنٹ کرتے رہو۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی محبوب چیز جب کسی کے ہاں ہوتی ہے تو اس کا انتظار بھی اتنا شدید ہوتا ہے۔ ہم میں سے کس کے ساتھ یہ واقعہ نہیں پیش آیا؟ جو نئے آئے ہوں گے ان کے ساتھ نہیں ہوا ہو۔ گھر جانے کے لیے ٹکٹ ہم خرید لیتے ہیں، جب ایئرپورٹ پہنچتے ہیں تو گھنٹہ نہیں منٹ گنتے ہیں کتنا باقی رہ گیا بچوں کی زیارت میں، اپنے گھر کی، اپنے وطن کی خوشبودار مٹی کو دیکھنے میں۔ اور انسان فون کر کے بتاتا ہے بس ایک کالی رات کے ساتھ اور وہ ختم ہونے والی ہے، اور بچے ہمارے آنگن میں ادھر رہے ہوں گے اور ہمارے لیے خوشیاں بکھیر رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ سال کا سب سے سپر ہٹ مہینہ، اس لیے کہ نزول قرآن کا مہینہ، روزوں کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے انتظار میں کہتے تھے کہ شعبان کی تاریخیں گنتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان شروع ہو جائے اور غفلت کے شکار رہے، 1 تاریخ 8 تاریخ گزر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کیا ہے؟ ثابت ہے۔ رمضان شعبان کے مہینے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ حیثیت بھی شعبان کے مہینے کی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں نفلی روزہ جب رکھنے لگتے تو ہم یہ سوچتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب لگتے چلے جائیں گے، اور پھر اچانک آپ کیا کرتے؟ افطار کر لیتے، اور ہم یہ سمجھتی کہ اب آپ روزہ آگے نہیں رکھیں گے۔ آگے فرماتی ہیں ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا وما رأيته قد استكمل صيام شهر قط الى رمضان، کہ پورا مہینہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کا روزہ رکھا ہے تو پھر وہ رمضان کا روزہ ہے جو فرض روزوں کی شکل میں۔ وما رأيته، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اکثر صیاما منہ فی شعبان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے سے زیادہ اور کسی مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ ہم نے
رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کے بقیہ 11 مہینوں میں کسی مہینے میں اگر کثرت سے نفلی روزہ رکھتے تھے تو وہ مہینہ کون سا تھا؟ شعبان کا مہینہ۔ ابو داؤد کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالی عنہا، کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یزیدہ برمضان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں محبوب ترین مہینہ نفلی روزوں کے لیے کون سا مہینہ تھا؟ شعبان کا مہینہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس میں روزے رکھتے، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا اور آپ فرض روزوں کو رکھنا کیا کر دیتے تھے؟ شروع کر دیتے تھے۔ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ، معمول، طرز زندگی، سیرت طیبہ ہم نے دیکھی ہے، اور یہ دیکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے کا پے در پے مسلسل اگر روزہ رکھا ہے تو وہ شعبان کا مہینہ رہا ہے۔ اور لیکن یہاں آپ میں سے کسی کو یہ اشتباہ نہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کا روزہ 30 دن کا رکھا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ ترک بھی کر دیتے تھے۔ اب وہ اور بات ہے کہ 1-2 روز کتنا دن، اور اس کی تشریحات موجود ہیں احادیث رسول میں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے تعلق سے کہ کان یصوم شعبان کلہ الا قلیلا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا مہینہ تقریباً نفلی روزے میں گزار دیتے تھے، ہاں مگر کچھ دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔ تو میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ رکھتے تھے۔ علماء سے آپ نے سنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو جس نے پڑھا ہوگا کتابوں میں، وہ یہ جانتا ہے کہ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول، عادت شریفہ، آپ کی طرز زندگی کسی بھی مہینے میں رمضان کے علاوہ خود عملی زندگی میں اس بات کی تعلیم، یہ بات موجود تھی، اور امت اسلام کو بھی آپ نے تعلیم دی کہ اگر رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی کوئی شخص کسی مہینے میں اپنے نیکیوں کے حسین اعمال کے گلدستے میں روزے کی دولت بھی، روزے کے بوٹے بھی لگانا چاہے تو اس کے لیے مجال موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے روزے کے بارے میں فرمایا، نفلی روزے کے بارے میں کہ فیہ ولدت وفیہ انزل علی وترفع الاعمال فیہ الی رب العالمین، کہ سوموار کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھتے تھے۔ امت اسلام کو بھی آپ نے تعلیم دی اور بتایا کہ میری پیدائش کا دن ہے، میرے اوپر وحی بھی آئی، اور اس دن ہفتے کے اعمال بھی جو ہے اللہ کی جناب میں کیا ہوتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے تعلق سے بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ جمعرات کا روزہ رکھیے، امت کو آپ نے تعلیم دی اور خود رکھتے تھے، اور آپ نے علت بتائی کہ ہفتے کے اعمال اللہ کی جناب میں کیا ہوتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہر ایک مہینے میں کم سے کم 8 روزے ہوں گے، کم سے کم 4 ہفتہ تو ایک مہینے میں بنتا ہے۔ آگے بڑھیے، صحابی رسول ہے دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے رسول نے ہمیں وصیت کی تھی، کس بات کی؟ ایام 20 چاند کی تاریخوں میں روزہ رکھنے کا، 13 کو، 14 کو، 15 کو، اور اس اعتبار سے اگر آپ بدبو جوڑ لیں تو روزے کتنے ہو گئے؟ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال کے بقیہ اور جو 10 مہینے تھے اس میں بھی آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 دن کا روزہ نفلی تو رکھتے ہی تھے، لیکن جب مہینہ شعبان کا آتا تو امہات المومنین بیان کرتی ہیں، دیگر صحابہ کی روایات ہیں اور صحیح روایتیں موجود ہیں بخاری اور مسلم اور دیگر کتابوں میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر نفلی روزہ اور کثرت سے بڑھا دیتے تھے، 2-4 دن کو چھوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ رکھ جاتے تھے۔ لیکن یہاں پر آپ کے سامنے ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہونی چاہیے سامنے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے رکھتے چھوڑ دیتے، پھر رکھنے لگتے، پھر رکھتے، پھر چھوڑ دیتے۔ یہ گویا امت اسلام کے حق میں شفقت ہے، پیار ہے، محبت ہے کہ ایک انسان اپنی صحت کے اعتبار سے، اپنی ڈیوٹی کے جو مسائل ہیں اس کے اعتبار سے، اپنی فرصت کے لمحات میں
جب چاہے شعبان کے مہینے میں جس طرح سے روزہ وہ رکھ سکے وہ رکھ کر کے اپنے نبی کی ابتدا اور اپنے رسول کی اتباع کرنے اور اجر کا کیا ہو جائے، مستحق ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ممکن ہے آپ کے ذہن و دماغ میں یہ سوال اٹھے کہ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سال کے بقیہ مہینے میں نفلی روزہ 11 رکھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں نفلی روزہ کثرت سے اور زیادہ کیوں رکھتے تھے، تعداد بڑھ کیوں جاتی تھی؟ آخر اس میں کیا حکمت ہے، کیا مصلحتیں ہیں، کیا علتیں ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، علماء اسلام نے اس کی حکمتیں بیان کی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ حکیم و دانا ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن علماء اسلام نے قرائن، شواہد، کتاب و سنت کے نصوص اور دیگر ذریعوں سے جو چیزیں بیان کی میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یہ کہی ہے، اور ان تمام حکمتوں کو تقریباً اپنی مشہور زمانہ کتاب لطائف المعارف میں ابن رجب رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک علت اس میں یہ تھی کہ اس مہینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے نفلی روزہ کیوں رکھتے تھے۔ ایک علت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی معمول کہ جب آپ کوئی نفلی کام بھی شروع کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام مسلسل کرتے تھے، اور اگر کسی ناطے، کسی پریشانی، سفر اور دیگر وجہ سے اگر اس کام میں کہیں رکاوٹ ہو گئی، چھوٹ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات میں کیا کرتے تھے؟ قضا کر لیا کرتے تھے۔ اور اس بات کی شہادت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے ہی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اَقْلِفُوا مِنَ الْأَمْرِ مَا تَطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، کہ انسان کو کام عبادت کا نفلی اگر ہے تو اپنے اوپر بھار نہیں ڈالنا چاہیے۔ پتہ یہ چلا رات پوری بیٹھ کر کے آپ قرآن پڑھتے رہے اور جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو کیا ہو گیا؟ سونے لگے۔ آپ نفلی روزہ رکھتے رہے خوب شعبان کے مہینے میں، اور جب رمضان کا مہینہ آیا تو آئے بائیں شان ہونے لگے، کہنے لگے کہ صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے اور فلان نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہمیشہ اہمیت کس کی ہونی چاہیے؟ انسان کی نگاہ میں فرائض کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین فرماتے ہیں صدیقہ کائنات وَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَثْبَتَهُ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی نیکی کا کام شروع کرتے تو آپ اس کو کرتے رہتے۔ ایک اور حدیث کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر العمل ما دام علیہ صاحبہ وإن قل، کہ انسان نیکی کا کام چھوٹا نہ دیکھے کہ تھوڑا میں کر رہا ہوں۔ آپ قرآن کی طرح روز کیجئے، 2 پارہ 2 ہی صحیح، نصف پارہ ہی صحیح، لیکن آپ 10 پارہ ایک دن پڑھیں بس یا پورے مہینے کے لیے پر کو بنا کر کے قرآن مجید کو رکھ دیں گزارات، یہ مناسب نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، گویا یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر وغیرہ میں ہوتے تھے، اور میں نے آپ سے بتایا کہ معمول تھا کہ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، جمعرات کا روزہ اللہ کے رسول رکھتے تھے، اور سوموار کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے۔ اور ان روزوں میں اگر کہیں سفر کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹ جاتے تھے وہ روزے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے شعبان کے مہینے میں اس کی کیا کرتے تھے؟ قضا کرتے تھے۔ ایک علت علماء نے یہ بیان کی، آپ جانتے ہیں حوا کی بیٹیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں سے دوچار کیا، اور انہی چیزوں میں سے ہے ماہواری کا مسئلہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، رکھتی ہے روزہ، لیکن کچھ ایام ایسے آتے ہیں اللہ نے یہ لکھ رکھا کہ وہ مہینے سے ہوتی ہیں، اور ان دنوں میں ان کا روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ چھوٹ جاتا ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگی رہتی تھی، اور نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ مجھے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کے قضا کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ مہینہ آ جاتا تھا سامنے شعبان کا، اور آپ جانتے ہیں شرعی مسئلہ ہے کہ اگر شرعی بنیادوں پر اگر کسی سے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں تو اسے اگلا رمضان آنے سے پہلے اس کی قضا ضروری ہے اس کے لیے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو گنہگار بھی ہوتا، تو اسے جو ہے کیا نام ہے روزہ بھی رکھنا ہوگا، اور ترک کی بنیاد پر، لیٹ کرنے کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ وہ گنہگار ہوگا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر میں آ کر کے ان روزوں کی قضا کب کرتی تھی؟ شعبان کے مہینے میں کرتی تھی، اور جب میں روزے سے ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ یہ علت بھی ہو سکتی ہے میرے بھائیو دوستو، انہی علتوں میں سے یہ علت بیان کی گئی ہے، اور علماء نے اسے ذکر کیا ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان کی زندگی میں ایک عادت ہوتی ہے، روٹین ہوتی ہے، سونے کے لیے، کھانے کے لیے یا اور کسی مسئلے میں اگر اس انسان اپنی عادت کے خلاف اچانک کوئی کام کرے تو جیسے ایمرجنسی بریک کوئی گاڑی میں لگا دے، اسپیڈ سے جا رہا ہو تو گاڑی چرمرا اٹھتی ہے، لائن میں بگڑ جاتا ہے۔ یہی حال انسان کا ہے، اچانک اگر کوئی چیز انسان کی زندگی میں آئے تو اس پر بار ہو جاتی ہے، گرا کرنے لگتا ہے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ رکھتے تھے۔ امت اسلام کو تعلیم دیا آپ نے تاکہ آپ کے اندر بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی چھمتا پیدا ہو جائے، آپ کے اندر قوت پیدا ہو جائے، ایکسرسائز، تمرین، مشق کر لے آپ، تاکہ رمضان کا روزہ جو فرض روزوں کی شکل میں آ رہا ہے انہیں اسلام میں ان روزوں کی ادائیگی میں آپ کو بوجھ محسوس نہ ہو، آپ کو ان کی روزوں کی ادائیگی میں آپ کو تکلیف نہ محسوس ہو۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنے کی کیا کی؟ تعلیم دی۔ اور اس تعلق سے ایک حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، حدیث مروی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لیکن اس حدیث کی سند میں کمزوری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصوم افضل بعد رمضان، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد کس مہینے کا روزہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شعبان لتعظیم رمضان، کہ شعبان کے مہینے کا روزہ رمضان کی تیاری کے طور پر۔ آپ سے پوچھا گیا صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ رمضان میں دیا جانے والا صدقہ۔ یہ علت بھی ہو سکتی ہے، اپنی جگہ پر حدیث کی سند پر بحث اور غیر بحث کوئی علمی مسئلہ ہے، لیکن علت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اس مہینے میں روزہ رکھے اور وہ اس چیز کو اہمیت دے۔ میرے بھائیو اور دوستو، علتیں علماء نے اور بھی بہت زیادہ بیان کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان علتوں میں علماء نے جس کو زیادہ راجح قرار دیا وہ میں بیان کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، اور وہ علت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، اس ناطے کی شعبان کے مہینے میں اکثر لوگ عبادت سے غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس بات کی تائید حضرت اسامہ ابن زید کی ایک حدیث سے ہوتی ہے، اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی محبوب ہیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ سوال پوچھ لیا، ما لی اراک تصوم فی رمضان فی شعبان ما لا تصوم فی غیرہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے میں جس کثرت سے نفلی روزہ رکھتے ہیں آپ اس کثرت سے نفلی روزہ اور کسی مہینے میں نہیں رکھتے ہیں، وجہ کیا ہے اللہ کے رسول، حکمت کیا ہے اللہ کے رسول، علت کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، ایسا مہینہ ہے جو دو بھاری مہینوں کے بیچ میں پڑ کے دب جاتا ہے، لوگ غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہونے کے ناطے بھاری مہینہ ہے۔ مشرکین مکہ خاص طور سے اس مہینے میں قربانیاں دیا کرتے تھے، صدقے کا جانور ذبح کرتے تھے، خصوصی عمرہ کرتے تھے، گویا توجہ ان کی جانب زیادہ تھی۔ رمضان کا مہینہ، فرض روزوں کا مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، آدمی ایسے موقع پر کہتا ہے چلو بھائی آنے والا مہینہ عبادت وہاں کر لیں گے، گویا اس مہینے میں عبادت کے تئیں انسان سے کیا ہو جاتی تھی؟ سستی ہو جاتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی کہ سستی کے اوقات میں بھی انسان کو وقت کی قدر کرنی چاہیے، بلکہ علماء یہ لکھتے ہیں اور ان کی زندگی سے، اسلاف کی زندگی سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ ایسے مواقع پر جہاں لوگ غفلت کے شکار ہوں وہاں کثرت سے عبادتیں کیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر بعض سند سے یہ ثابت ہے کہ مغرب کے بعد عشاء کے بیچ میں وہ کثرت سے نفلی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ مقصد وہاں یہی ہے کہ اس وقت عام طور سے انسان کھانے پینے میں، کھانا بنانے میں، ڈیوٹی سے آنے کے بعد تمام چیزوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ مشغول ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، احادیث رسول سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غفلت جہاں ہو رہی ہو، جہاں برائی عام ہو، وہاں اگر عبادت کی جائے تو وہ عبادت اللہ کی نگاہ میں تمیز اپنا لیتی ہے، اور وہ شخص اللہ کی نگاہ میں کیا ہو جاتا ہے؟ محبوب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر افضل البقاء کیا ہے؟ مساجد، اور اشر البقاء کیا ہے؟ بازار، اس لیے کہ انسان وہاں کاروباری زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ لین ہے، دین ہے، خرید ہے، فروخت ہے، اس میں مشغول ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان بازار میں جا کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی توحید کا اعلان، اللہ کی توحید کا بیان کرتا ہے، تو یہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہوتی ہے؟ بھاتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فطرے کے دور میں اگر
اور عبادت میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے تو وہ عبادت اللہ کی نگاہ میں کیا ہوتی ہے؟ بھاری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، گویا غفلت کے شکار اس مہینے میں لوگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس مہینے میں کثرت سے نفلی روزہ رکھا جائے تاکہ اللہ کو یہ ادا زیادہ پسند آئے۔ اور اسی حدیث کے اندر دوسری علت بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَذَاكَ شَهْرٌ تُرْفَعُ الْأَعْمَالُ فِيهِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال بندوں کے اللہ کی جناب میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میری چاہت خواہش یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی نگاہ بارگاہ میں میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میرے نیکیوں کے حسین گلدستے میں روزوں کا بھی بوٹا لگا۔ اللہ اکبر! آپ سید ولد آدم تھے، سید البشر تھے، آپ کے گناہ معاف تھے، لیکن نیکیوں کی چاہت اور طلب آپ کے اندر کس قدر تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں پر ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا، بار بار سنا کہ اللہ کی جناب میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں سوموار کو، جمعرات کو۔ یہ ہفتہ واری ہے، کمپنی کا بھی روٹین ہوتا ہے، رپورٹنگ کارڈ ہفتہ واری بھی ہوتی ہے، مہینے کا بھی ہوتا ہے، سالانہ بھی ہوتا ہے، اور یومیہ بھی ہو سکتا ہے، تقریری رپورٹ۔ تو یومیہ بھی اللہ کی جناب میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام، ہر بندے کے اعمال۔ آپ نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور آج آپ نے اللہ کو ناراض کرنے کا کتنا کام کیا ہے۔ اور سوتے وقت گریبان میں منہ ڈال کر کے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ جو جیا ہے، 24 گھنٹے میں اوقات گزارا ہے، وہ کتنا اپنی آخرت کو بنانے میں گزارا ہے اور کتنا اپنی آخرت کو نقصان پہنچانے میں گزارا ہے، تاکہ اسے توبے کی توفیق ہو جائے۔ اور اسی طرح میں نے آپ سے کہا ہفتہ واری اعمال تو جمعرات کو اور اسی طرح جمعہ کو، لیکن سالانہ اعمال کارکردگی جو اللہ کی جناب میں پیش کی جاتی ہے، وہ کیا پیش کی جاتی ہے؟ وہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ شعبان کا مہینہ۔ اس اعتبار سے بھی شعبان کے مہینے کی شرعی حیثیت ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں گننے کا حکم دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کثرت سے اس مہینے کے اندر کیا کرتے تھے؟ نفلی روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اس مہینے میں سالانہ اعمال کارکردگی اللہ کی جناب میں کیا ہوتی ہے؟ پیش کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ نے جو احادیث سنی، حکمتیں جو بھی علماء نے جو بیان کی ہو، نبی کی سنت ہے کہ ان مہینوں میں ہمیں کثرت سے اپنے نبی کی اتباع میں روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ بات بالکل بدیہی ہے، واضح، لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ہم 15 شعبان کا روزہ رکھیں یا کیا کریں؟ میرے بھائیوں، بلا شبہ رکھیں روزہ۔ ایک انسان جو ایک تاریخ سے اپنے نبی کی ابتدا میں، اپنے نبی کی اتباع میں روزہ رکھتا چلا آ رہا ہے، بیچ میں چھوڑ بھی دیا ہے۔ اپنے نبی کی ابتدا میں یہ بھی چیز ہے کہ اللہ کے رسول چھوڑ بھی دیتے تھے، اور جب 15 تاریخ ہے تو وہاں بھی روزہ رکھے، لیکن اس آدمی کا مسئلہ دل کو کھٹکتا ہے کہ جو 1 تاریخ سے لے کر 14 تاریخ تک ایک دن بھی روزہ نہیں رکھا، اب 15 شعبان آنے والا، کمپنی سے چھٹی لے چکا، کرتا پاجامہ دھلوا کر کے ٹانگے ہوئے کہ آج روزہ رکھیں گے اس لیے کہ 120 سال کا روزے کا ثواب ملے گا، آج کی رات عبادت کریں گے اس لیے کہ ہر مانگی ہوئی مراد اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا؟ پوری کر دے گا۔ اور پھر حلوہ، اور پھر جلوہ، اور پھر خرافات، اور پھر پتہ نہیں کیا چیزیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہاں حرج کی بات ہے، اس لیے کہ یہ بات آپ کو جاننی چاہیے کہ عبادت کا ثبوت جب تک کوئی قرآن و سنت کی واضح ٹھوس دلیل موجود نہ ہو، کسی چیز کو آپ عبادت قرار نہیں دے سکتے۔ اور یہاں معاملہ اس کے الٹا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا، جب شعبان کا مہینہ آدھے کو پہنچ جائے، آدھے کو کراس ہو جائے، تو اب روزہ رکھنا بند کر دو۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھے کہ ابھی تو آپ بتا رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اغلب ایام روزہ رکھ جاتے تھے، 2-4 دن چھوٹتا تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 کے بعد روزہ نہ رکھو۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی اور طاقت اور قوت ہی آپ کی کیا تھی؟ کچھ مختلف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ یہ حدیث گویا امت پر شفقت کے باب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں ایسے افراد جو اگر 15 کے بعد بھی روزہ رکھیں تو وہ رمضان کا روزہ جب آئے تو نقاہت کے شکار ہو جائیں، اپنے اندر کمزوری محسوس کرنے لگے، اور فرض روزہ جب ان کے سامنے آئے تو اس
اندر سستی نہیں محسوس کرتا ہے، شروع میں بھی اس نے روزہ رکھا ہے، بعد میں بھی تو ایک دن روزہ رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے کوئی بات نہیں ہے۔ ایک انسان کا معمول ہے وہ چاند کی تاریخوں کا روزہ رکھتا ہے، یہاں بھی رکھے گا۔ ایک انسان کا معمول ہے کہ وہ خمیس کو اور سوموار کو روزہ رکھتا ہے، وہ 15 شعبان کے بعد بھی وہ روزہ رکھے گا۔ اعتراض کہاں ہے کہ ایک انسان نہ بعد میں رکھتا ہے نہ پہلے رکھتا ہے، صرف کہاں رکھتا ہے؟ 15 شعبان کو روزہ رکھتا ہے اور صرف اس دن کو روزہ رکھتا ہے، اور اس کی جو ہے کیا نام ہے اپنے طرف سے جھوٹی فضیلتیں بیان کرتا ہے۔ تو یہ چیز میرے بھائی اور دوستوں قابل اعتراض ہو جائے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن و دماغ میں یہ سوال جاگے اٹھے اور آپ کہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ آپ 15 شعبان کا روزہ کیسے روک دیں گے، جبکہ آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ ایام 20 چاند کی تاریخوں کا کیا کیا جائے، روزہ رکھا جائے، اور 15 شعبان بھی چاند کی تاریخوں میں سے۔ میرے بھائی جواب بڑے ادب سے عرض ہے کہ چاند کی تاریخیں 15 نہیں ہیں، پھر 13 بھی ہے، پھر 14 بھی ہے، اور پھر کیا ہے 15 بھی ہے۔ آپ تینوں دن روزہ رکھیں، آپ اختلاف سے کیا ہو جائیں گے، باہر آ جائیں گے۔ لیکن اعتراض وہاں ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان صرف 15 تک کی تاریخ کا روزہ رکھتا ہے، اس کی خصوصی اہمیت اس لیے کہ کسی دن کو خصوصی شکل دینا، کسی عبادت کی خصوصی فضیلت بیان کرنا، کسی خاص شکل میں کسی عبادت کو بتانا کہ یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے، جب تک اس کے تعلق سے کوئی دلیل شرعی موجود نہیں ہوگی میرے بھائی اور دوستوں، اس چیز کو دلیل، اس چیز کو عبادت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں بات کو مختصر کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک امتی کا طریقہ اپنے نبی کے تعلق سے یہی ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق وہ کیا کرے، عمل کرے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، ہمارے بھائی شیخ عبداللطیف صاحب بھی بیان کر رہے تھے کہ آپ امت کے یہاں جتنا بدعتوں کے تعلق سے آپ دیکھیں گے نشاط پایا جاتا ہے، وہ سنتوں کے معاملے میں مطمئن نظر آتے ہیں، بڑے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ اس رات کو لوگ قصہ گوئیوں کی ایک ٹیم لے آتے ہیں جو عوام الناس کے سامنے جھوٹی فضیلتیں بیان کرتے ہیں تاکہ اس خصوصی رات اور خصوصی دن کے لیے ان کو کیا کیا جا سکے، راغب کیا جا سکے، اور پھر کس انداز سے تہوار کی شکل میں یا عید کی شکل میں 15 تاریخ کو منایا جاتا ہے، اس کی رات کو منایا جاتا ہے، اور جو کام اس میں انجام دیے جاتے ہیں حلوہ خوری کا اور اسی طرح سے پٹاخہ جلانے کا، روحوں کی گھر واپسی کے عقیدہ گھروں کو لیپ کرنے کا اور دیگر کام، میرے بھائی اور دوستوں سچائی یہ ہے کہ ان کو دیکھنے کے بعد لگتا ایسا ہے کہ رام نومی ہے یہ یا کرسمس ڈے ہے یہ یا اور کوئی چیز ہے جو غیر قوموں کی تقلید اور نقالی ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، مسلمان اگر اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دے گا تو اللہ کے تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَذَرُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا۔ ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے دین کو، اپنی عبادت جس طریقے پر، جس طریقے پر، جس کیفیت میں، جس کوالٹی میں، جس ڈھنگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو اسی انداز سے اس کو جو ہے نقش قدم کی کیا کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے۔ چنان سے، اینچے، آنچے اور فلان سے اور یہ سب تمام دروازے کھول کر کے اس میں منچاہی تفسیر اور تعبیر کرنے کی گنجائش نہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، میں اگر کہوں تو شاید آپ کے کان کھڑے ہو جائیں کہ یہ 15 شعبان کی رات اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی۔ یہ 15 شعبان کی رات امت اسلام جو خصوصی اہمیت اس کو دیتی ہے، 15 شعبان کی تاریخ کو جو خصوصی توجہ دی جاتی ہے، یہ حقیقت میں یہ اسلامی تاریخ نہیں بن پائے گی اس اعتبار سے خصوصی انداز سے، بلکہ اگر کہا جائے تو ہم بجانب ہوگا کہ یہ شیعہ رات، شب برات نہیں بلکہ یہ کیا ہے، شیعہ رات۔ آپ بتائیے قرآن و سنت کی زبان کیا ہے؟ عربی۔ آپ کہتے ہیں لیلۃ القدر اور یہاں بولتے ہیں کیا، شب برات بولتے ہیں۔ یہ کون سی ترکیب ہے؟ عربی ترکیب ہے یا فارسی کی ترکیب ہے؟ دین کس میں نازل ہوا؟ یہ شب کہاں سے آیا؟ گویا نام بھی اس کا رکھا گیا ہے اصطلاحی، تو کہاں سے ہے؟ ٹیکسٹائل مدینہ کا نہیں ہے، مہر اس پر کہیں اور کی لگی ہوئی۔ اور برات کے معنی کیا ہوتے میرے بھائی؟ اظہار علیحدگی۔ آدمی غصہ ہو جاتا ہے، کہتا جاؤ بھائی میں آپ سے برات کا اظہار کرتا ہوں، میں آپ سے الگ تھلگ۔ سوال اس بات کا ہے کہ اس رات میں آخر کس سے برات کی جاتی ہے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ آپ کے شاگردان یعنی صحابہ سے؟ جی ہاں، اس رات کے بارے میں شیعوں کا خصوصی عقیدہ ہے کہ 15 شعبان کو ان کے
جو باہمی امام ہے حسن عسکری کے بیٹے، کہ ان کا عقیدہ ان کا تصور ہے وہ جھوٹ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ شیعوں کے ہاں حضرت علی سے لے کر حسن عسکری تک 11 امام پیدا ہوئے، اور 12ویں امام 6 ہی مہینے کے عمر میں تھے اور غائب ہو کے مار دیے گئے اللہ جانے۔ وہ کہتے ہیں تب سے امام جو ہے 12ویں جو امام ان کے ہیں انہی کی کا زمانہ چل رہا ہے۔ غیبوبت کبریٰ سے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور ان کا اعتقاد ہے کہ 15 شعبان کی رات کو ان کے وہ امام نکلیں گے باہر جب شیعہ اصلی میں 313 ہوں گے، اور ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم سنی مسلمانوں کو کاٹتے مارتے چلے جائیں گے مدینہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے ساتھ اس وقت صحیح قرآن ہوگا جو 40 پارے پر مشتمل ہوگا، ان کے ساتھ انگوٹھی ہوگی، موسیٰ کی لاٹھی ہوگی، کسی کی قمیص ہوگی، تمام انبیاء کے معجزات ہوں گے، لے کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ سلمان رائے نامی بھائی جو عراق کے شہر کہیں پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس تاریخ کو اپنے ہندوستان وغیرہ میں بھی اس قسم کے لوگ جا کر کے سمندروں میں پرچیاں ڈالتے ہیں، پکارتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں کہ امام زمان نکلیے، ہم بہت ستائے جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں ہم مارے جا رہے ہیں سنی مسلمانوں کے ہاتھوں، آپ نکلیے، آوازیں لگاتے ہیں۔ یہ خصوصاً ان کا عقیدہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے میرے بھائی اور دوستو، یہ عقیدہ ایک سنی مسلمان تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ اس عقیدے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے برات کو ان سے ناپسندیدگی ایک سنی مسلمان کے دل میں نہیں ہوتا، اس لیے اس رات کو عبادت کی رات، فضیلت کی رات اور نامعلوم کن کن لباس میں ملبوس کر کے اہل سنت میں کیا کر دیا گیا؟ فروخت کیا گیا، تاکہ اس اپنے عقیدے کو ان کے درمیان کیا کیا جا سکے؟ رواج کیا جا سکے۔ ممکن ہے آپ کے ذہن و دماغ میں یہ سوال اٹھے کہ آخر مولانا اتنے سارے لوگ سنی مسلمانوں میں اس دن کو روزہ رکھتے ہیں اور اس رات کو خصوصی عبادت کرتے ہیں، ایسا کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ آخر کوئی نہ کوئی تو ان کے پاس دلیل ہوگی۔ میرے بھائی اور دوست، ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، میں بڑی سادے انداز سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ دلیل دے دینا کہیں کمال نہیں ہوتا، صحیح دلیل دی جائے یہ کمال ہوتا ہے۔ کٹ حجتی کی جہاں تک بات ہے تو آپ جانتے ہیں اللہ نے کہا ابلیس کو کہ آدم کے آگے سر بسجود ہو جا، سجدہ کر۔ اس نے کٹ حجتی کی، دلیل دینے کی کوشش کی اور کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور میں آدم کے سامنے کو سجدہ کروں ان سے افضل ہوں۔ اس کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی، جو جس رب نے آدم کو بھی پیدا کیا اس کو بھی پیدا کیا، وہ حکم دے رہا اس کو پتا نہیں کون افضل ہے کون نہیں افضل۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، 50 دلیلیں ذکر کی ہیں کہ آگ سے مٹی کیا ہے؟ افضل ہے۔ تو کٹ حجتی پر اترا ہے انسان، دلیل ایسی دے جس کی حیثیت کٹ حجتی کے علاوہ کچھ نہ ہو، پھر وہ دلیل نہیں رہ جاتی ہے۔ اور شب برات کے شوقین حضرات، حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے تو چنانچہ اینچے آنچے من چاہے تعبیر، من چاہے تفسیر اللہ کی کتاب قرآن کی آیات کا، اور اس تعلق سے جو دلیل لاتے ہیں احادیث رسول کے نام پر کہ ہم نے حدیث سے بھی دلیل فراہم کر لی ہے، ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر وہ موضوع روایتیں ہیں، گڑھی ہوئی ہیں جو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر دی گئی، اور اس میں سے بیشتر کیا ہے میرے بھائی اور دوستو؟ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور ان کے اندر ضعف بہت ہی شدید ہے۔ ہم شروعات کرتے ہیں اس تعلق سے جو پہلی دلیل وہ لوگ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے 30 مارک خان ہیں اور ہم نے اس مسئلے میں جو کیا کر لیا ہے؟ دلیل حاصل کر لی ہے، اور ہمارے پاس قرآن مجید کی دلیل موجود ہے۔ جو لوگ شب برات کو مناتے ہیں اور اس دن کو عید کی طرح تصور کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن سے بھی ہمارے پاس دلیل موجود ہے۔ سورہ دخان کی آیات کو وہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ کیا ہے سورہ دخان کی آیات اور اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ میرے بھائی اور دوستوں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات میں فرماتا ہے حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اب آپ ذرا غور کیجیے، آیت کے ایک ٹکڑے سے استدلال کیا گیا۔ کیا استدلال کیا گیا؟ انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، دیکھو ہم نے دلیل حاصل کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے لیلہ مبارکہ میں، اور لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، 15ویں تاریخ ہے جسے دنیا شب برات کہتی ہے۔ اور فلاں کا قول دیکھیے، فلاں کا قول دیکھیے مفسر۔ ایک بات مجھے بتائیے کہ جمہور مفسرین ایک رائے دے رہے ہیں اور کچھ شذوذ اقوال ہیں تفسیر میں، اگر تو آپ کے مطلب کی چیز آ رہی ہے، آپ کے بات کی تائید ہو رہی ہے، اس طرح سے جمہور مفسرین کی رائے سے کیا کریں گے؟ آپ سب میں انحراف کر لیں گے۔ آپ ایسی بات کو ایسے
بازار میں سبزی خریدنے کے لیے جائے لیکن نہیں اپنا مال کا وطنیہ کا اس پر ٹریڈ لگا ہوا ہے، چاہے سڑی ہوئی ہو زیادہ پیسہ دے کر کے خرید کر کے لائے گا، ایسا انسان متعصب کہا جائے گا، قوم پرست کہا جائے گا، متبع نہیں ہوگا، وہ دلیل کے مطابق چلنے والا انسان نہیں۔ آپ ذرا دیکھیں کہ قرآن مجید کب نازل ہوا؟ یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تیر مان لیا اور ہم نے دلیل قرآن مجید سے حاصل کر لی۔ قرآن مجید کا نزول کس میں ہوا ہے؟ شعبان کی 15ویں رات کو، اور دیکھیے یہ رات فضیلت والی ہے، نزول قرآن کی رات ہے۔ میرے بھائیوں اور دوست، جس کو ادنا سی بھی دین اور شریعت کی سمجھ ہے وہ اس بات میں اس کو تردد نہیں ہوگا اور دیری نہیں لگے گی سمجھنے میں کہ قرآن مجید کا نزول شعبان کی 15ویں رات کو نہیں ہوا ہے، بلکہ کب ہوا ہے؟ ہاں اتنے سارے لوگ ہیں بھائی بولتے نہیں۔ قرآن مجید کا نزول کس میں ہوا ہے؟ رمضان کے مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب آپ قرآن ہی سے ڈھونڈو زیادہ اچھا ہے۔ خود قرآن بتا رہا ہے کہ قرآن مجید کا نزول کب ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بات 2:4 کی طرح واضح ہے کہ قرآن مجید کا نزول کب ہوا ہے؟ رمضان کے مہینے میں۔ اور رمضان کے مہینے میں کب ہوا ہے؟ آخری دہے کی راتوں میں، اور وہ رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ آپ دیکھیں 2:4 کی طرح بات واضح ہے کہ قرآن مجید کا نزول سمائے دنیا پر لوح محفوظ سے کب ہوا؟ رمضان کے مہینے میں۔ اور بالاخص اللہ کے نبی کی احادیث اس بات کی صراحت کرتی ہیں کہ وہ آخری دہا ہے، اور آخری دہے کی کیا ہے؟ وہ رات ہے۔ اب اس کے باوجود بھی کوئی کہے فلاں کا تفسیر میں یہ قول ہے اور ہم نے کوئی موتی ڈھونڈ کے نکال لیا ہے اور نزول قرآن کس میں ہوا ہے؟ شعبان کی 15ویں تاریخ کو، تو کہا جائے گا ایسا انسان تو بدیوں والا انسان ہے، اس کے علاوہ کٹھجتی والا انسان ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں دوستو، ایک اور چیز کہی جاتی ہے جس سے عام پبلک کو 15 شعبان کی رات عبادت کی طرف کیا کیا جائے؟ راغب کیا جائے۔ کہتے ہیں 15 شعبان کو بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، روزیاں تقسیم ہوتی ہیں، کیا چاہیے اس بکری میں؟ روزی تقسیم ہو رہی، جلدی ٹول پڑو مسجدوں کی طرف تاکہ جا کر کے آج اپنے اپنے حصے کا نصیب کا جو ہے روزی زیادہ سے زیادہ کروا لیا جائے اللہ سے مانگ کر کے۔ اور دلیل دی جاتی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بڑے بڑے فیصلے کیا ہوتے ہیں؟ انجام دیے جاتے ہیں، اور ضعیف روایات سے اس کی تصریح کرتے ہیں کہ موت اور زندگی لکھی جاتی ہے، اور انسان کی تقدیر میں کیا ہے اور اس کی روزی کتنی ہوگی وہ لکھا جاتا ہے۔ اس سوال کا بھی جواب قرآن مجید سے آپ ڈھونڈیے۔ آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار بھی لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل کیا، اور وہاں سے 23 سال کی مدت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے، وقفاً ضرورت کے مطابق۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ کو یہ بات بھی صحیح حدیث میں موجود ہے، ملے گی، علماء بیٹھے ان سے پوچھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے برسہ برس پہلے دنیا میں کیا چیزیں قیامت تک پیش آنے والی ہیں، رونما ہونے والی ہیں، ہزاروں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو کیا کر دیا ہے؟ لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں، اور لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا کر دیا ہے؟ اتار دیا ہے۔ سمائے دنیا سے اللہ تبارک و تعالیٰ سال کا کہ اس سال کیا معاملات پیش آنے والے ہیں، اور اس کو فرشتے لے کر کے اترتے ہیں، وہ بھی 15 شعبان کی رات کو نہیں۔ کب اترتے ہیں بھائی؟ قدر والی رات میں۔ کون سی قدر والی رات؟ جس پر کتاب و سنت کی مہر لگی ہوئی ہے، جو بلا شبہ سال کی سب سے پرعظمت اور بابرکت رات ہے۔ وہ رات ہے جسے آپ کہتے ہیں لیلۃ القدر، جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، اور خصوصیت کے ساتھ فرشتوں کے سردار جبریل امین، اللہ کے فیصلوں کو جو سال بھر میں پیش آنے والے ہیں، اس سال میں پیش آنے والے ہیں، اس فیصلے کو وہاں سے لے کر کے جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ زمین پر اترتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آپ نے سمجھا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے دلیل دینا کہ شب برات کی کوئی شرعی حیثیت ہے اور اس رات کو کوئی خصوصی عبادت ہے، میرے بھائی اور دوستو یہ دور کی کوڑی ہے، یہ من چاہی تفسیر ہے، یہ من مانی اقوال ہیں، اس کا کوئی تعلق قرآن مجید سے نہیں۔ آیت کریمہ کے مفہوم کو صحیح طور سے سمجھ لینے کے بعد آئیے ہم ان احادیث کی طرف بھی پلٹتے ہیں
جس کو یہ شوقین حضرات شب برات کے جو شوقین ہیں وہ بڑا دلیل پیش کیا کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو احادیث میں جو ہے دلیل اس تعلق سے کیا ہے موجود ہے. ظاہر سی بات ہے احادیث بکثرت بیان کی جاتی ہیں اس تعلق سے، اور آپ کو میں ایک جملہ بتا رہا ہوں کہ ان میں سے بیشتر احادیث موضوع ہیں، گڑھی ہوئی، اور اس میں سے اور حدیثیں وہ شدید ضعف کا کیا ہے شکار. انہی احادیث میں سے اسی تعلق سے ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب بیان کی جاتی ہے 15 شعبان کے روزے کے تعلق سے کہ من اصبح فی ذلک اليوم صائما کان ک60 سنة ماضیة و60 سنة مقبلة. اگر کوئی شخص 15 شعبان کی صبح روزے کی حالت میں کرتا ہے تو اس کا یہ ایک روزہ 120 سال کے روزے کا کے ثواب کا حامل ہے، یا اس کے گناہ 120 سال کے کیا ہو جائیں گے معاف ہو جائیں گے. بڑی بات ہے، عبادت کم کرو نفع زیادہ حاصل کرو. شارٹ کٹ آج کی زندگی کا ایک کیا بن چکا ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، ہر چیز میں شارٹ کی چلتا ہے. میرے بھائی اور دوستو آپ یہ جان لیں کہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت غلط ہے. ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے موضوعات کے تعلق سے کہ گڑھی ہوئی حدیثیں، انہوں نے 7 لفظوں میں لکھا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے موضوع ہے. اس حدیث کا ایک راوی ہے ابو بکر ابن عبداللہ. علماء جرح و تعدیل جو ہیں، اساتین فن جو ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں اللہ کے رسول کی طرف گڑھ گڑھ کر کے کیا کرتا تھا بیان کیا کرتا تھا. مختصر یہ کہ حدیث یہ حدیث نہیں بیان ہے، اس کو حدیث کہہ کر کے لوگ کیا کرتے ہیں پیش کرتے ہیں. آئیے یہ علمی بحث ہے، ممکن ہے آپ کہیں بھائی بات مولانا بول کیا رہے. آئیے ذرا ہم اپنے سماج میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں عقلی طور سے کہ آخر اس حدیث میں کہاں تک سچائی. میرے بھائیوں اور دوستوں آپ یہ بتائیے کہ رمضان کا 1 مہینے کا روزہ جو فرض ہے، رکن اسلام ہے، اس کی فضیلت صحیح حدیث میں کیا بیان کی گئی ہے. اگر ایک شخص نے روزہ 1 مہینے کا رکھا اور پھر بعد میں 6 روزے کس کے رکھے شوال کے، تو اس کو کتنا روزے کا ثواب ملے گا 1 سال کا. گویا رمضان کے 1 ماہ کا روزہ، پورے 1 مہینے کا روزہ برابر کتنا ثواب ملا 10 مہینے کا. اور یہاں نفلی روزہ 15 شعبان کا ایک روزہ وہ 120 سال کے روزے کے برابر. آپ مجھے بتائیے کہ فرائض دین کی جو اہمیت ہے نوافل کی وہ اہمیت ہوگی، اور یہاں تو نوافل کی حیثیت نہیں بلکہ پتہ نہیں کتنی اس کی کیا کی جا رہی ہے فضیلت بیان کی جا رہی ہے. اور یہی کافی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہونا بالکل درست نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں اور دوستوں میں نے آپ سے کہا کہ 15 شعبان کے تعلق سے میں نے ایک حدیث بیان کی، اب اور بھی حدیثیں ہیں اور وہ تمام کی تمام کیا ہیں موضوع اور ضعیف روایتیں ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس مہینے کی 15 تاریخ کو رات میں خصوصی طور سے کیا کیا جاتا ہے، اس کو عبادت کی شکل میں گزارا جاتا ہے. اس رات کو خصوصی طور سے کیا کی جاتی ہے اہمیت دی جاتی ہے، اور غیر ضروری اہمیت دیا جاتا ہے جو دین اور کتاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ثابت نہیں. اور اسی اہمیت میں ایک چیز یہ ہے کہ اس خصوصی رات میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں مخصوص انداز سے. میں نے آپ سے کہا کہ نماز پڑھنا بدعت نہیں ہے، نیکی کا کام کرنا یہ بدعت نہیں ہے. یہی تو مطلوب زندگی ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اللہ کے سامنے جھک جائے. کسی بھی رات، کسی بھی دن، کسی بھی ٹائم اللہ سنتا ہے، اور 15 شعبان کو بھی. لیکن اگر کوئی شخص 15 شعبان کی رات کو خصوصی کیفیت میں نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز ہر رات پڑھی جاتی ہے، پڑھنا چاہیے کہ انسان کو اللہ توفیق دے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، یہ دلوں کو روشنی بخشتا ہے. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں 15 شعبان کی رات کو جس نے صلاۃ تسبیح پڑھی، جس نے 100 رکعت کی تعداد میں صلاۃ الرباعی پڑھی اور اس کے لیے جھوٹی حدیثیں گڑھے کہ دیکھو فلاں حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے، فلاں حدیث میں اس چیز کا ذکر ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستوں میں کہتا ہوں کہ ایسی کوئی صحیح حدیث کتاب کتب احادیث میں ثابت نہیں ہے جس سے یہ پتہ ملتا ہو دور اور قریب سے کہیں بھی کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کو کوئی خصوصی نماز
پڑھی ہے۔ میں پھر ایک بار کہتا ہوں کہ نماز پڑھنا عبادت کرنا غلط نہیں ہے، لیکن خصوصی قسم کی نماز پڑھی جائے اور پھر حدیث پڑھی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب اس تعلق سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حالانکہ اللہ کے رسول نے ایسی کوئی چیز نہیں فرمائی، اس لیے کہ جب حدیث کی سند نہ ثابت ہو تو اس چیز کی نسبت اللہ کے رسول کی طرف کرنا غلط ہے۔ من صلی مئۃ رکعۃ فی ہذہ اللیلہ وقرأ فی کل رکعۃ سورۃ الفاتحہ وقل هو اللہ احد 10 مرات الا قضى اللہ له کل حاجۃ طلبها فی تلک اللیلہ۔ کیا مطلب ہوا کہ جس نے اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھی، نماز کی کیفیت بھی بیان کی جاتی ہے کہ ہر رکعت میں 10 مرتبہ فاتحہ اور 10 مرتبہ قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں وہ جس چیز کو بھی اللہ سے مانگا ہوگا اس رات میں اس کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے گا؟ پوری کر دے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس حدیث کے 3 طرق ہیں، تینوں مذاہب سے اٹی پٹی ہیں، سب پتہ نہیں ہے یہ کون جہال ہے، کیسے لوگ ہیں، اور حدیث کو انہوں نے کہا کہ حدیث بلا شبہ کیا ہے؟ موضوع۔ اب آپ بتائیے کہ ایک حدیث کو علماء اسلام جو محققین فن ہیں، فن رجال کے ماہرین ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، لیکن نہیں کہتے نہیں یہ حدیث میں تو ہے، اور یہ نماز کیا ہے دیکھو ثابت ہے۔ میرے بھائی اور دوست، میں بار بار کہا کرتا ہوں آئیے اپنی طور سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ نفلی نماز پڑھنا گھر میں افضل ہے یا مسجد میں؟ گھر میں افضل ہے، ماشاءاللہ۔ یہ ہے برکت جو کتاب و سنت کے حاملین علماء ہیں ان کے دروس میں بیٹھنے کا، اس سے پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ خبیر قریظہ کی جاریات سے آپ لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور یہاں دیگر جو جاریات ہیں الحمدللہ۔ میرے بھائیوں اور دوستو، نفلی نماز جو خاص ہیں ان کو چھوڑ کر کے مثلا استسقاء ہے، عیدین ہے، اور اسی طرح اور ان نمازوں کو، نفلی نمازوں کو تنہا پڑھنا افضل ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے؟ تنہا پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور اس نماز کو 15 شعبان کی رات کو جو پڑھی جاتی ہے مساجد میں اپنے یہاں، اس نماز کے لیے مائک سے کیا کیا جاتا ہے؟ اعلان کیا جاتا ہے۔ قصہ کو واعظین کی، مقررین کی جماعت تیار ہوتی ہے جو اس کی فضیلتیں بیان کرتی ہے، اور پھر بلانے کے بعد مسجد میں جماعت کے ساتھ اس نماز کو کیا کیا جاتا ہے؟ پڑھا جاتا ہے۔ اور جس کیفیت میں نماز پڑھی جا رہی ہے، آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی نماز اس کیفیت میں بتائی کہ ایک رکعت میں 10 مرتبہ آپ کیا پڑھیں؟ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور ایک رکعت میں 10 مرتبہ پھر کیا پڑھیں؟ قل هو اللہ احد پڑھیں۔ یہ کیفیت بھی بتا رہی ہے کہ یہ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی نماز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ روایت جھوٹی ہے اور یہ طریقہ بھی غلط ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری روایت بھی بیان کی جاتی ہے کس نے 12 رکعت نماز پڑھی۔ اب یہاں دیکھیے جھوٹی روایتوں کا کمال، کہیں بیان کیا جا رہا 100 رکعت پڑھی، 10 مرتبہ سورہ فاتحہ، اور دوسرا قل هو اللہ احد، دوسری میں بیان کیا جا رہا جس نے 12 رکعت پڑھی اور 30 مرتبہ قل هو اللہ احد ایک رکعت میں پڑھا، تو وہ وہاں نماز ہی میں اپنا مقام جنت میں دیکھ لے گا۔ میں ایسے جھوٹے لوگوں سے کہتا ہوں پڑھ کر کے دیکھ لیں، دیکھیں جنت میں ان کا مقام نظر آتا ہے یا نہیں، ہو سکتا شیطان دکھا دے۔ اب اگر نہ دیکھ پائے تو سمجھ لیں کہ گڑبڑ کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اور بھی روایات اس تعلق سے جو بیان کی جا رہی ہیں وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، وہ روایتیں غلط ہیں۔ اس رات میں نماز کے تعلق سے کہا جاتا ہے، میں نے آپ سے کہا کہ صحابہ سے ثابت نہیں، ائمہ دین سے ثابت نہیں۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شام کے 3 تابعین تھے، مقبول شامی، خالد ابن معدان اور لقمان، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس رات میں وہ عبادت کرتے تھے، لیکن 100 رکعت اس کیفیت میں پڑھتے تھے یا 12 رکعت اس کیفیت میں پڑھتے تھے، یہ ذکر نہیں۔ اور انہوں نے جب اس رات کو خصوصی عبادت شروع کی تو تابعین کی جماعت، جو صحابہ کی جماعت اس وقت موجود تھی، اہل نجد نے ان پر نکیر کی، یہ کیا طریقہ بنایا؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ان کے پاس اللہ کے رسول کی حدیث ہوتی تو اعتراض ہوا تھا
اور اس اعتراض کے بعد وہ کہتے کہ بھائی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھو میرے پاس فلاں دلیل موجود ہے. خود ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غالباً ان کو اس تعلق سے اسرائیلیات ملی تھی اور اسرائیلی روایات دین میں حجت نہیں. میرے بھائیو اور دوستو، اگر میں کہتا ہوں تابعی نہیں صحابی کا عمل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف جائے تو وہ دین میں حجت نہیں بن سکتا. کوئی خصوصی انداز سے نماز پڑھے وہ غلط ہے. اگر کوئی عام دن سمجھ کر کے جس طرح اور دنوں میں اٹھا کرتا ہے، اگر وہ 15 شعبان کو اٹھ کر کے بھی اس کی عادت ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور ہر رات کو تہجد پڑھتا ہے، اس رات بھی پڑھے، اس میں کوئی کمی کوئی غلط کی بات نہیں ہے. لیکن اس کو خصوصیت دے کر کے کہ آپ تسبیح پڑھیں گے، صلاۃ تسبیح، سال بھر نماز نہ پڑھیے، آپ 5 وقتہ نماز میں کیا رہیں وہ کاہل اور کوتا رہیں، سود بیاج کا دھندا کریں. اور یہی وجہ ہے اسی جھوٹی فضیلت ہے کہ اپنے معاشرے میں دیکھو کہ رنگ روٹ نوجوان جو نامعلوم کن کن گناہوں میں لپت ہوتے ہیں وہ بھی اس رات کو چلے جاتے ہیں کہ آج ایک رات میں عبادت کریں گے، اپنی جگہ جنت میں دیکھ کر کے پکی چلے آئیں گے. بڑا آسان. کہتے ہیں دل پہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، راتوں رات کروڑپتی بننے کے خواب میں لوگ کتنا کرپٹ کام کرتے ہیں، کتنا گھوٹالا کرتے ہیں. وہی دین کا گھوٹالا ہے کہ راتوں رات اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ لی صلاۃ تسبیح کے نام پر یا فلاں کے نام پر تو ہم صبح تڑکے جو گناہوں سے ایسے آزاد ہو جائیں گے جیسے درخت پتجھڑ کے موقع پر اپنے پتوں کو گرا کر کے کیا ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے. میرے بھائی اور دوستوں، پھر کہوں گا کہ نماز کو میں دین سے نماز کو میں بدعت نہیں کہتا ہوں، لیکن خصوصی کیفیت بنا کر کے کوئی نماز پڑھی جائے، کسی دن کو خصوصی اہمیت دی جائے، اسے میں غلط کہتا ہوں. ممکن ہے آپ کے ذہن و دماغ میں یہ سوال اٹھ رہا ہو کہ مولانا آخر یہ بتائیں آپ لوگ نماز کو بدعت کہہ دیتے ہیں، روزے کو بدعت کہہ دیتے ہیں، بڑی مشکل تو سے تو انسان کے اندر جوش اور جذبہ جاگتا ہے، آخر نماز بھی بدعت ہے. میں پھر کہنا چاہتا ہوں نماز بدعت نہیں ہے، اس کو خصوصی کیفیت دینا یہ چیز کیا ہے، غلط ہے. آپ مجھے بتائیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک نوجوان کو دیکھا اس کو چھینک آئی، اس کو چھینک جب آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی متبع سنت انسان تھے، اس کے پاس گئے، کہا پیارے یہ بتاؤ تم نے کیا کہا؟ کہا چھینک آئی تھی، میں نے کہا الحمدللہ. کہا ہاں اتنا تو اللہ کے رسول سے ہم نے سیکھا. کہا اس کے بعد کیا کہا؟ کہا درود بھیجا اللہ کے نبی پر. اور اللہ کے نبی پر درود بھیجنا کوئی گناہ ہے، گالی بکی ہے، کوئی فلاں کام کیا ہے، کوئی فلاں کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ ثابت نہیں ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پیارے درود بھیجنے سے اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کا موقع محل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو سکھایا ہے وہ یہی سکھایا ہے، اپنی نہیں چلے گی. آپ جان لیں دین اتباع کا نام ہے، من چاہی تعویل اور تفسیر کا نام دین نہیں ہے. آپ اپنی مرضی سے کسی چیز کو دین بتانے لگے، بڑی سی ٹوپی لگا لیں، علامہ کا ڈگری لگا لیں اور اس کے بعد دین اپنے آپ سے سمجھانے لگے. یاد رکھیں ایسا انسان قانون اسلام کا مجرم ہے، بدعتی ہے. ایسا انسان اور اللہ کی نگاہ میں ایسے انسان کی کیا ہوگی؟ گرفت ہوگی. میرے بھائیو اور دوستو، آپ مجھے بتائیے قرآن پڑھنا فضیلت کا کام ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ فضیلت کا کام. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والعشرۃ بعشر امثالہ. ایک شخص قاری ہے، ایک شخص حافظ قرآن ہے اور اس کے سامنے یہ حدیث بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس اللہ سے بندہ سب سے زیادہ قریب کس میں ہوتا ہے؟ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد وہو راکع. سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے دماغ سے فیصلہ کرے کہ اب ہم رکوع کی حالت میں ہی پورا قرآن کیوں نہ پڑھ رہے ہیں، تو حافظ قرآن ہم کو دیکھنے کی ضرورت. ایسا کرنا درست ہے؟ نہیں درست ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت رکوع میں قرآن پڑھنے سے، حالت سجدہ قرآن پڑھنے سے کیا کیا ہے؟ تو دین اپنی سمجھ کا نام، اپنی تفسیر کا نام، اپنے خیالات کا نام، اپنے جذبات کا نام، اپنی فیلنگ کا نام دین نہیں. دین نام ہے کتاب و سنت کی ٹھوس دلیلوں کا. آپ کسی دن کو شرعی حیثیت دیں خصوصی، آپ کسی نماز کو دین بتائیں جس نماز کو اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ نے نہیں پڑھا ہو. نماز پڑھنے سے اعتراض نہیں ہے، اس طریقے سے میرے بھائی اور دوستوں اعتراض ہے. اس خصوصی رات کے اندر یہ کام بھی بڑی پابندی سے لوگ کرتے ہیں. مسجدوں میں اکٹھا ہو کر کے جماعت بنا کر کے اجتماعی شکل میں دعا کی جاتی ہے. اب آپ کہو گے دعا بدعت ہوگی مولانا. دعا بدعت نہیں ہے، دعا تو درد دل کی دوا ہے، عین عبادت ہے، کبش ہے انسان کے لیے. ذکر اگر کر لے تو انسان شیطان کے وار سے کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے. وہ زبان بڑی تر ہوتی ہے
جو اللہ کی یاد میں لگی رہتی ہے, اللہ کے ذکر میں لگی رہتی ہے اور اللہ سے مانگتی ہے. اللہ سے بندہ نہ مانگے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. دعا کو ہم بدعت نہیں کہتے, لیکن دعا کو اجتماعی شکل دی جائے, دعا کو خصوصی کیفیت میں بیان کیا جائے, اس سے یہ غلط ہوگا. آپ مجھے بتائیے کہ رمضان کی راتوں میں خصوصی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھائی ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کسی کا کوئی اختلاف ہے اس سے؟ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ جمعہ کے دن بھی اس دعا کو پڑھو تو زیادہ فضیلت ہے, اختلاف ہوگا یا نہیں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ وہ دعا ہے, عام معنی میں اس دعا کو پڑھنے میں ایسے کہ انسان چلتے ہوئے پڑھ لے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, غلط نہیں ہے, لیکن نہیں اس دعا کی خصوصی فضیلت بیان کرنے لگے. جیسا کہ رمضان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اگر اس شب برات کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اگر 15ویں شعبان کو یہ دعا پڑھی جائے تو خصوصی فضیلت ہے. کون سی دعا؟ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک. یا بھائی عالم تھے بڑے, علامہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں, غالباً انہوں نے اس طرح کی ذکر کی ہے, یا اسی طرح سے تاریخ الخلفاء میں کچھ چیزیں نکل کی گئی ہیں جو موضوعات ہیں بالکل جن کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں ہے, جن کی سندیں نہیں ہیں, اور ان کی بنیاد پر لوگ کہتے نہیں شب برات میں یہ خصوصی دعا ہے جس کو اگر پڑھا جائے تو اس کی فضیلت. میرے بھائی پھر کہنا چاہتا ہوں دعا غلط نہیں ہے, دعا محبوب چیز ہے, اللہ اس کو پسند کرتا ہے. کسی وقت بھی بندہ مانگے, رات میں مانگے, دن میں مانگے, لیکن اس کو خصوصیت کے ساتھ کہیں کہ فلاں دعا فلاں رات کو پڑھیں گے, آپ اجتماعی شکل بنا کر کے آپ پڑھیں گے اور اتنی مرتبہ میں آپ پڑھیں گے تو آپ کی گناہ اتنے بخش دیے جائیں گے. تو اس پر ہمیں کیا ہے؟ اعتراض ہے, اور اس سے ہمیں کیا ہے؟ اختلاف ہے. میرے بھائیوں اور دوستو, اس رات کے اندر خصوصی طور سے اور بھی بہت سارے کام کیے جاتے ہیں, لیکن میں مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامنے وقت کو بھی دیکھ رہا ہوں, ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ سوال یہاں یہ ہے, اور میں نے تمہید میں بھی یہ بات کہی تھی, کیا 15ویں شعبان کی رات ایسی رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر آتا ہے اور مغرب کے بعد بھی آتا ہے, اور مشرک کو اور اسی طرح کینہ پرور انسان کو چھوڑ کر کے بقیہ سب کی بخشش کر دیتا ہے؟ میرے بھائیو اور دوستو, 15 شعبان کی رات کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا پر آتا ہے, تو ایک بات جان لیں مسلمہ, صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ینزل ربنا الی السماء الدنیا کل یوم حین یبقی ثلث اللیل. پچھلے پہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو سمائے دنیا پر کیا ہوتا ہے, وہ نازل ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کوئی ہے روزی طلب کرنے والا, میں اس کو روزی حرام میں برکت دے دوں, اور کوئی ہے جو گناہوں سے اپنے پاپ سے, اپنے گھر معصوموں سے اپنے گناہ کی تلخی کو دھلنے والا ہے, میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. کوئی ہے جو ایسا ہے ضرورت مند مانگے, ہمیں پسار کر کے دامن اور اس کی جھولی کو میں بھر دوں. یہ 15 شعبان کی رات خاص نہیں ہے, 15 شعبان کی رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے اور وہ رات بھی اس میں کیا ہے؟ داخل ہے. لیکن خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان کے تعلق سے جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں ان میں اکثر روایتیں آپ دیکھیں گے کہ وہ روایتیں ضعیف شدید ضعف ہے اس کے اندر, یا وہ روایتیں کیا ہیں؟ موضوع ہیں. اور انہی روایتوں میں سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کر کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له, ألا من مسترزق فأرزقه, ألا مبتلا فأعافيه, ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. میرے بھائیو اور دوستو, یہ حدیث سندی اعتبار سے صحیح نہیں, ہر درجہ ضعیف روایت ہے یہ. اس کی سند میں ابن ابی صبرہ نامی راوی ہیں, امام احمد ابن معین اور دیگر علماء فرماتے ہیں کان یدعو الحدیث, یہ حضرت حدیثیں گڑھ گڑھ کر کے اللہ کے رسول کی طرف کیا کرتے تھے؟ منسوب کر دیا کرتے تھے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں رموہ بالبد, اس کو علماء اسلام نے, علماء جرح و تعدیل کے بڑے بڑے اساتذہ نے کہا کہ کڑنے والا حدیثوں کا انسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ گھڑ کر کے حدیثوں کو کیا کرتا تھا؟ منسوب کیا کرتا تھا. علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ھذا اسناد مجمع علی ضعفہ وهو عندي موضوع, یہ روایت میری نگاہ میں موضوع ہے, جتنی سندیں ہیں سب کی سب اس کی کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں, پتہ یہ چلا کہ اس تعلق سے جو حدیث بیان کی جا رہی ہے وہ حدیث صحیح نہیں. عبداللہ ابن مبارک سے جب کسی نے پوچھا کہ کیا 15 شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے سمائے دنیا پر, تو انہوں نے کہا ناجان, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو سمائے دنیا پر آتا ہے.
یہ 15 شعبان کی رات کے ساتھ خاص نہیں. لیکن میرے بھائیوں اور دوستو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اور اسی ناطے میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس تعلق سے بعض روایتیں، خاص طور سے ایک روایت ابن ماجہ میں آتی ہے موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اس روایت کے الفاظ یہ ہیں ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا مشرک او مشاہد. اس روایت کے بارے میں خود محدث دورہ جو تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، علامہ البانی رحمہ اللہ، اس حدیث کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کثرت طرق سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کی کوئی نہ کوئی اصل موجود ہے. لیکن جبکہ ان کے علاوہ علماء نے، متعدد علماء ہیں جنہوں نے اس حدیث کو کیا کہا ہے، شدید ضعف. میں کہتا آپ میری بات کو غور سے سننا کہ اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس حدیث کے اندر کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں کہ اس رات کو کوئی خصوصی عبادت کی جائے، کوئی خصوصی دعا، کوئی خصوصی نماز اس حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہوتا ہے، اور نازل تو بلا شبہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات کو کیا ہوتا ہے، نازل ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس حدیث کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے مشرک اور مشاہد کو چھوڑ کر کے. اس حدیث کے بہت سارے طرق ہیں جن کو اگر جمع کیا جائے اور پرچی آ گئی تقریر کو سمیٹا جائے، متعدد طرق کو اگر اکٹھا کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس میں قاتل قتل کرنے والا انسان بھی شامل ہے، قاطع رحم بھی شامل ہے، زنا کرنے والا انسان بھی ہے. گویا حدیث کا اگر صحیح مانا جائے تو یہ مانا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بخش دیتا ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کی بخشش سے کیا ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے لوگوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر گناہ کر کے ظلم کیا، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑی تاریکی ہے انسان اپنے نفس پر گناہ کر کے اسے جہنم میں جلنے کے لائق بنا دے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا مایوس نہ ہو، اگر تم صرف دل سے توبہ کرو تو اللہ تمہارے گناہوں کو کیا کر دے گا، بخش دے گا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جو انسان اپنے گناہ سے توبہ کر لے وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے گھر کا بھاگا ہوا، گھر واپس چلا تو کہتے بھاگا ہوا انسان توبہ اس نے کر لیا، اس گناہ سے اپنے کیا ہو گیا، دھل ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ان لوگوں کے لیے بھی بخشش کے کھانے میں اللہ کے ہاں جگہ ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اگر حدیث کو صحیح مانا جائے کہ اگر وہ اپنی اس حالت پر برقرار ہے اور اس حدیث کو اگر صحیح مانا جائے تو ان بدعتیوں کو، ان مشرکوں کو جو خرافات کرتے ہیں 15 شعبان کی رات میں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ کم سے کم یہ اللہ کی رحمت کے مستحق، اللہ کی بخشش کے مستحق بن سکیں. یہ 15 شعبان کو جو خرافات بدعت کرتے ہیں، جو شرکیہ کام کرتے ہیں قبرستانوں میں جا کر کے، یا مرے ہوئے لوگوں سے فریاد اور استمداد کی باتیں کرتے ہیں، یہ شرک کا گناہ کر کے تو ویسے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے، اپنے اللہ کی رحمت سے، بخشش سے کیا کر رہے ہیں، محروم کر رہے ہیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، میں اور آگے بڑھنا چاہوں گا، تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس رات کے تعلق سے ایک عمل ہمارے یہاں خاص طور سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قبروں کی زیارت کے لیے کیا کرتے ہیں، نکلتے ہیں. قبر کی زیارت محبوب عمل ہے. انسان پر جب بھی دنیا کا غلبہ بستا ہے، جب بھی دنیا داری کی کیفیت زیادہ پیدا ہو جائے، آخرت کی یاد کے لیے انسان کو قبرستان جانا چاہیے. لیکن سج دھج کر کے اجمیر کی درگاہ آدھا سیدھا کا کیا نام ہے، ٹکٹ اور کرایہ اور فلانے تیاری کے ساتھ نہیں. اپنے گاؤں کی قبر ٹوٹی ہوئی جا کر کے دیکھو، جہاں کہ آپ کا دوست، آپ کی ماں، آپ کے عزیز و اقارب دفن ہیں، اور جن کی زندگی آپ کے سامنے، شاید آپ کے اندر آخرت کی یاد پیدا ہو جائے. اور یہ کوئی دن مہینہ خاص نہیں ہے، جس وقت جائیں. لیکن نہیں، 15 شعبان کی رات کو آپ خصوصیت کے ساتھ قبر کی زیارت کے لیے جائیں، اور اس تعلق سے حدیث بیان کریں کہ نہیں 15 شعبان کی رات کو جانا یہ ثابت ہے. تو میرے بھائی اور دوستوں، میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ کھینچ تان کر کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان جایا کرتے تھے رات کی تاریکی میں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات میں دور دور تک کہیں 15 شعبان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کلما کانت نوبتی، جب جب میری باری کا دن ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی اور تاریکی میں جاتے تھے اور مرے ہوئے مردوں کے حق میں کیا کرتے تھے، بخشش کی دعا کیا کرتے تھے.
لیکن اس تعلق سے ایک روایت ہے ترمذی کے اندر، سنن ترمذی کے اندر، اس روایت کے اندر 15ویں شعبان کا کیا ہے ذکر ہے. لیکن میرے بھائیوں دوستو، حجاج بن ارطاء اور ولید بن مسلم یہ دونوں مدلس ہیں اور انقطاع ہے حدیث کے اندر. علماء اسلام نے کہا ہے شدید ضعف ہے اس حدیث کے اندر، لیکن میں کہتا ہوں بعض علماء نے کہا تعدد طرق ہے، تحسین کی جا سکتی ہے. اگر آپ تحسین بھی کرتے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس روایت کے اندر اس بات کا ذکر کہاں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 15 شعبان کی رات، اگر مان لیا جائے کہ اتفاق ایسا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول گئے جب قبرستان پر بھی وہ 15 شعبان کی رات تھی، اتفاق ایسا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی زندہ رہے ہیں، تو کیا آپ 15 شعبان کی رات کو خصوصیت کے ساتھ وہاں جایا کرتے تھے؟ اور آج جو قبر کی زیارت کی جاتی ہے میرے بھائیوں، مغرب کے بعد فوراً سر دھج کر کے جا کر کے قبرستان پہنچ جایا جاتا ہے. قبرستان کو کنکموں اور بجلیوں سے مزین کیا جاتا ہے، وہ بھی چوری کی لائٹ گورنمنٹ کی، اور سوچتے ہیں کہ ثواب ہے یہ چوری کرو لائٹ گورنمنٹ سے اور اس کے بعد قبروں کو مزین کر دو اور سمجھو کہ یہ نیکی کا کیا ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے. قبرستان کو کیوڑے سے جنگ سے فرام سے کیا کر دیجئے سجا دیجئے، وہاں جھولا اور سجدہ لگا دیجئے اور وہاں بے حیا انداز سے سر دھج کر کے بیوی بچوں کے ساتھ آپ جائیے. یہ کون سا تماشا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے ہیں کہاں؟ جبل عہد پر. آپ کے ساتھ ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، عثمان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شاگردان موجود ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، بقیع قبرستان کی زیارت کے تعلق سے جو روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول اکثر رات کی تاریکی میں جایا کرتے تھے، وہ بھی برات گئے. اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے ساتھ نہیں لیا، نہ آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ کے ساتھ تھے. اور اگر ترمذی کی روایت کو صحیح مانا جائے تو اسی روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ میں نے جب ایسے دیکھا کو ٹٹولا تو میں نے دیکھا کہ میرے سرطان نہیں، اللہ کے رسول بستر پہ نہیں ہے. میں نے سوچا کہ میری باری میں کسی اور کے یہاں چلے گئے. اور اسی روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ اور پیچھے پیچھے یہ گئی تو وہاں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے حق میں کیا کر رہے تھے؟ دعا کر رہے تھے. اسی روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئی. تو آپ قبرستان اگر جاتے بھی ہیں اس رات کو تو میرے بھائی اور دوستو اس طرح سے سج دھج کر کے اور اس طرح سے قبروں کو مزین کر کے اس طرح سے میونسپلٹی کا فائدہ اٹھا کر کے اور اس طرح سے اس سے بالکل جو ہے کیا نام بجلی اور کنکموں سے مزین کر کے جانے کا مطلب جو قبرستان ہوتا ہے وہ دو ہوتا ہے: مردوں کے حق میں دعائیں کرنا اور اپنے اندر آخرت کی یاد. اور ان سر ان دنوں کے بعد آخرت کی یاد کو آنا مشکل ہے. میرے بھائی اور دوستو 15 شعبان کی رات کو بات بہت مولانا کو تھوڑا سا لمبا وقت پہنچا. 15 شعبان کی رات کو خصوصیت کے ساتھ 3 کام بڑے دھوم دھام سے ہمارے ملکوں میں منائے جاتے ہیں. ایک ہے حلوہ خوری اور دوسری چیز کیا ہے؟ آتش بازی. اور تیسری چیز کیا ہے؟ روحوں کی گھر واپسی کے تصور میں گھروں کو اپنے حسب استطاعت صفائی ستھرائی لیپ اور دیگر چیزیں ڈھنڈی کرتے. میرے بھائیوں ہمارے سماج کا یہ سچ ہے کہ ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ جو مسلمان نما ہیں، کیا کہوں جو مسلمان ہیں، معذرت کے ساتھ آپ کو اگر تکلیف ہو گئی ہو تو میں 100 بار آپ سے معذرت کی درخواست کرتا ہوں، لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ اس رات کو بالکل عید کی طرح مناتے ہیں اور اسی لیے کہتے ہیں مردوں کی عید. اور خصوصیت کے ساتھ میٹھا سیٹھا پکاتے ہیں، کھیر بناتے ہیں، کچھ پکوڑیاں وغیرہ بناتے ہیں. ان کا عقیدہ ہے، تصور ہے کیا کہ آج مردوں کی روحیں ان کے گھروں کو کیا ہوتی ہیں؟ واپس ہوتی ہیں. اور اس واقعے کے ساتھ یہ جوڑ دیتے ہیں کہ ہم میٹھا اس لیے پکا رہے ہیں نہیں مردوں کے لیے، ہم اس لیے پکا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. اور آپ نے کیا کھایا تھا؟ میٹھا کھایا تھا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بر صغیر میں دنیا کے معاملات میں ٹرین لیٹ چلتی ہے، کوئی چیز پاس ہو جائے حکومتی سطح پر 5 سال بعد پورا ہوتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں چلتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کب ہوئے ہیں؟ احد کے میدان میں. تاریخ کا ایک مسلم علاقہ ہے. 3 ہجری مہینہ کیا تھا؟ شوال تھا یا شعبان تھا؟ تو یہ 1.5 مہینہ پہلے یا 2 مہینہ پہلے بھائی حلوہ کھانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح موجود ہے اور صحیح حدیث یہ موجود ہے بلا شبہ وہ حدیث صحیح ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب العسل والحلوہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ کو اور شہد کو پسند کیا کرتا ہے. اللہ کے بندے یہ طبعی عمل ہے اور اللہ کے رسول ہمیشہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا
یا تھوڑا سا شہد کھایا کرتے تھے، وہ کھایا کرتے تھے۔ اس سے 15 شعبان کے حلوے کا استدلال کہاں سے ہو جائے گا؟ کیا ایک شخص رسول کی سنت پر عمل کرنے کے لیے شوگر کا مریض ہے تو کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھائے گا؟ دین کے حکمت کو، وضع کو، انسان کو، تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ یہ کہنا گڑھنے والے عجیب ہوتے ہیں جو اس طرح سے خرافاتی ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نے حلوہ پکایا اور اس حلوے کو ہم نے ویس کرنے کے نام نظر بھی کیا، نظر عبادت ہے میرے بھائی۔ کہتے ہیں نظر ہم نے اس لیے کیا کہ ویس کرنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجہ محبت کرنے والے تھے، اور ویس کرنے کو جب یہ خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، ظالم تھے وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھایا، رسالت کے چہرے کو زخم آلود کر دیا، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے، قیامت کے دن بھی ان کا انجام کیا ہوگا؟ برا ہوگا۔ یہ سچائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا لوگوں نے میرے بھائی اور دوستوں۔ لیکن یہ بتائیے کہ یہ کہاں کی دانش مندی ہے، کہاں کی عقل ہے کہ ایک انسان کہے کہ اللہ نے جو اسے دانت دیا ہے اس دانت کو وہ توڑ لے۔ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں تو وہاں صحابہ نے اپنی جانیں دی تھیں، ڈھال بن گئے تھے، وہاں ابو بکر موجود تھے، وہاں عمر موجود تھے، وہاں عثمان موجود تھے، وہاں علی موجود تھے، دیگر صحابہ موجود تھے۔ کیا محبت کا یہ طریقہ انہیں نہیں سوچا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات حلوہ کھایا اور انہوں نے بھی اپنے دانت توڑے؟ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا اشارے پر اپنی جان و مال کو قربان کر دینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، تو محبت کا یہ طریقہ صرف ویس کرنی کو سوچا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ ان کے تعلق سے یہ باتیں جھوٹ کہی جاتی ہیں، ویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ ایسا کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں، یہ باتیں ان کے تعلق سے غلط بیان کی جاتی ہیں۔ اگر یہ چیز محبت کی ہوتی اور یہ انداز محبت کا ہوتا تو انہوں نے بھی اپنے دانت توڑے ہوتے۔ اور کون سا میڈیکل یہ کہتا ہے، کون سا طبیہ کالج یہ کہتا ہے کہ جب انسان دانت اپنا اٹھوایا ہو ضرورت کے مطابق تو اس کو میٹھا کھایا جائے، میٹھا کھا کر تو سو گے تو آپ کے دانت میں نقصان ہوگا۔ پھر یہ کیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کیا کھایا تھا؟ میٹھا کھایا تھا، اور اللہ کے رسول نے جو میٹھا کھایا تھا اس لیے کہ دندان مبارک زخمی تھے، اور یہ جو حلوہ دیسی گھی کا حلوہ اور ڈالڈا ڈال کر کے اس میں کاجو اور بادام ڈال کر کے اتنا بنا کر کے کھاتے کہ مہینہ چلتا، اور کہتے ہیں کہ ہم رسول کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں یہ سب خرافات ہے، دل کے بہلانے کوئی غالب یہ خیال اچھا ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اس تعلق سے میں نے کہا کہ ایک اور کام بہت ہی زور و شور سے کیا جاتا ہے، اس رات کو خصوصی طور سے گھروں میں دیپ جلائے جاتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں پیسے تھمائے جاتے ہیں اور چھڑیاں چلاتے ہیں۔ بالکل انداز ایسے ہوتا ہے جیسے ہندوؤں کے ہاں دیپاولی ہوتی۔ آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ کے لوگوں نے اللہ کے رسول کے شایان شان آپ کی تکریم اور عزت کی تھی، لیکن اسلامی تہذیب میں کیا کہیں بھی یہ ثبوت ملتا ہے کہ کسی کے آنے کی خوشی میں اور کسی کے واپسی کی خوشی میں، روح ہو یا زندہ ہو، اس کی خوشی میں دیپ جلائے جائیں؟ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے جو صحیح آخرت کہا جاتا ہے کہ ان کے رام اور کون جو لوٹ کر کے آئے تھے کہاں اور فلاں خرافات، وہ دیومالائی کہانی، وہ دیومالائی تہذیب ہم اس میں نہیں جانا چاہتے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستوں میں کہنا چاہتا ہوں یہ تہذیب اسلامی تہذیب نہیں ہے، بلکہ یہ ہندوانہ کلچر کی کیا ہے؟ دین ہے میرے بھائیوں۔ خالد برمکی یہ عباسی دور میں یہ وزیر بن گیا تھا، بادشاہ کا مصاحب تھا، بہت قریبی تھا، اسی نے مشورہ کیا تھا، اسی نے لوگوں نے کہ اس طرح کی چیزوں کو مسلمانوں کے ہر دی جائیں، اور یہ آپ پرست لوگ ہیں، یہ آپ پرست لوگ ہیں جو کسی نہ کسی بہانے سے مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں اس طرح کی چیزوں کو رواج دینا چاہتے تھے تاکہ دھیرے دھیرے ان کی چیزیں کیا نام ہے ہمارے یہاں بھی کیا ہو جائیں، رواج پا جائیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں ایک بات اور آگے بڑھ کر کے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس تاریخ کو متعینہ تاریخ کو لوگ قبرستان جاتے ہیں اور تصور یہ کرتے ہیں مردوں کی روحیں گھر میں آ جاتی ہیں، تو روحیں جب گھر آ گئی تو آپ قبرستان کس لے گئے؟ آپ کو وہی ملنا چاہیے۔ ہنسیے نہیں، باقاعدہ اگر کوئی شخص قریب العہد ہوتا ہے اس کی وفات بھی ہوتی ہے، وہ بیوی وہی کپڑا پہنتی ہے خصوصی جو اپنی زندگی میں وہ زیادہ پسند کیا کرتا تھا، آج ملاقات بھی ہوگی لگتا ہے، خصوصی کھانا وہ پکایا جاتا ہے جو وہ اپنی زندگی میں کیا کرتا تھا، پسند کرتا تھا۔ اپنے گھروں کو حسب استطاعت انسان کیا کرتا ہے، صفائی ستھرائی کراتا ہے اور دیپ لگ جلاتا ہے، وہ جس کے یہاں جتنی استطاعت ہوتی ہے کینڈل۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ انسانوں اپنے گھروں کو روشن کرنے کے بجائے اپنے دل کو ایمان کی دولت سے، ایمان کے نور سے، توحید کی دولت سے روشن کر لو، سارا کام کیا ہو جائے گا۔ یاد رکھو گناہ کی تاریخ سب سے زیادہ تاریخ ہوتی ہے اور وہ انسان کے دل کو بھی سب سے زیادہ تعلیم کر دیتا ہے۔ گناہوں سے توبہ کرو، بدعات و خرافات سے توبہ کرو، شرکیات سے توبہ کرو، تمہارے دل روشن ہو جائیں گے، تمہارا ایمان مضبوط تمہارے دلوں میں ہو جائے گا، تو تمہیں دیے جلانے کی ضرورت
نہیں ہوگی۔ اور آئیے مسئلہ کہ روحیں واپس آتی ہیں، روحیں بھٹک رہی ہیں، روحوں کی شانتی کے لیے، روحوں کی آتما کے لیے فلانا کام جگانا کام، تو یہ کس کا عقیدہ اور نظریہ ہے بھائیو؟ ہندوؤں کا، اور میں کہتا ہوں سیریل کا۔ مسلمان سیریل دیکھتے دیکھتے اس نتیجے کو پہنچ گیا۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں روح بھٹک رہی ہے، روح کی شانتی کے لیے فلانے مر گئے ہیں، وہ چرائے بن کر کے آئی اور فلانا اور خرافات۔ میرے بھائیو اسلام کا صاف سیدھا عقیدہ اس بارے میں کیا ہے وہ جانیے آپ۔ مرنے کے بعد انسان کی روح یا تو سعید روح ہے، وہ جنت میں چلی جاتی ہے حساب و کتاب کے بعد۔ حفرۃ من حفر الجنہ، جنت کی آرائش اس کے یہاں لے قبر میں کھول دی جاتی ہے، لیکن روح وہاں نہیں ہوتی، وہ جنت میں ہوتی ہے۔ جنت میں درخت سبز پرندے کے مانند ہوتی ہے۔ اور اگر وہ روح بد اللہ ہم سب کو بچائے، ہماری روح کو سعید بنائے، وقت مرتے وقت ہماری جب جان ملے تو ایمان اور اسلام پر ملے۔ اگر روح بدبخت ہے تو اس کا ٹھکانہ سجین ہے، تحت الثرى ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر روح سعید ہے، جنت میں ہے، وہ کھانا کھاتی ہے؟ اسلامی تصور اور عقیدہ ہے کہ وہ کھانا نہیں کھاتی ہے۔ وہ کھانا اس وقت ملے گا جب حساب و کتاب ہوگا قیامت قائم ہونے کے بعد۔ جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کا استقبال فرشتے کریں گے اور ان کی ضیافت کی جائے گی مچھلی کی کلیجی سے اور بچھڑے کے گوشت سے۔ کل بھی میں نے کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ حکومت جتنی بھی پابندی لگا دے، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ انشاءاللہ یہ پورا مجمع نیکیوں پر قائم ہو جاؤ، بدعات سے خرافات سے توبہ کر لو۔ انشاءاللہ جنت میں بچھڑے کا گوشت ہماری ضیافت کے لیے کیا ہوگا؟ تیار ہوگا۔ میرے بھائیوں قرآن کا اعلان سنو، اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا مرنے کے بعد انسان کی زندگی شروع ہو جاتی ہے کون سی؟ برزخی۔ اور انسان لوٹ کر کے نہیں آئے گا۔ کہاں نہیں آئے گا؟ دنیا میں۔ فرشتوں شہداء کے بارے میں کہا جاتا ہے، حدیث صحیح ہے، بالکل موجود ہے کہ شہداء مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ لوٹا دے مجھے، جا کے اپنے خاندان کے لوگوں کو بتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں آنے کا موقع نہیں دیتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور اعلان سنیے، اللہ فرماتا ہے الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہ لا یرجعون۔ لوٹ کر کے قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ کوئی روح مرنے کے بعد دنیا کو واپس ان تنگ گلیوں میں دیسی گھی کا حلوہ کھانے کے لیے نہیں آئے گی۔ سعید روح جو جنت میں جو ہے رہی ہے، اور اگر بد ہے اس کی فضائی کٹائی ہو رہی ہے اور قبر اسے دبوچ رہی ہے، اسے چھٹی بھی نہیں ملتی۔ کیا گھر سے نہیں چھٹی ملتی ہے تو یہاں کیسے چھٹی مل جائے؟ کیا مجرم کو بھاگنے کے لیے پاسپورٹ ضبط کر لیا جاتا ہے؟ وہ تو سجین میں ہے، اور اسے فرشتے کی طرف سے کیا ہوگا؟ حفرۃ من حفر الجنہ اور حفرۃ من حفر النار۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اس طرح کا عقیدہ روحوں کے بارے میں یہ تصور غلط ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہمیں اپنے رسول کی سنتوں کا پابند بنائے۔ میرا عالم ہماری زندگی میں اگر کہیں شرک دبے سے بھی ہو، بدعات و خرافات نہیں ہو، تو رب کریم ہمیں اپنے اصلاح نفس کی توفیق عطا فرما۔ میرا عالم جب تک ہم یہ ایمان اور اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ آپ کا یہ مجمع دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو رہا ہے، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر وقت ہم نے زیادہ لیا تو معذرت کے ساتھ اپنے بزرگان کا شکر گزار ہوں، خاص طور سے بھائی عبدالرقیب صاحب ہیں، ہارون صاحب بیٹھے ہیں، عبدالحق صاحب بیٹھے ہیں، اور یہاں سے جو لوگ موجود نہیں ہیں، شیخ فضل الرحمان صاحب وغیرہ، یہ سب کی محبتیں ہیں، سب کی نوازشیں ہیں، اور ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ کرے ہم سب کی ملاقات جنت میں ہو۔ آمین۔